ابھی جو مسودہ لیک ہوا ہے اس کے مطابق تو کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ ایگری نہیں کر سکتا. اگر ڈراپ نہیں ہے تو ہم نے ڈسکس کس چیز کو کرنا ہے. جب یہ ڈاکومنٹ جو ہے اس میں کمپلیٹ کنسنسس آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ایوان میں بھی وہ ضرور آئے. اس میں کوئی کسی ادارے کی طرف پہ کوئی ٹریس پاس نہیں ہم کرنا چاہتے. اگر اس طرح چوری چپکے سے کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس کو چوری کہا جاتا ہے, قانون سازی نہیں کہی جا سکتی. آپ کو کوئی ڈنڈا دکھاتا ہے اور آپ کو کوئی کہتا ہے سیدھا ہو جاؤ. یہ بڑی بڑی پارٹیاں اس لیے ہوتی ہے کہ ایک ڈنڈی کے زور پر چلتے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اس چیزوں سے اس 210 سے ڈریں گے تو اس کی غلط پہ بھی ہے. ہم لڑیں گے پھر راستوں میں, ہم چوراہوں پہ, ہم پارلیمنٹ پہ, ہم عدالت پہ, ہم ہر جگہ لڑائی کریں گے. کسی طور پر آپ کی 210 میں نہیں آئیں گے. قانون ساز پارلیمان جو ہے یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ آئینی ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے جو مناسب قانون سازی کرے, وہ قانون سازی اس کا اختیار ہے. یہ بل مسودہ بن کے کابینہ میں نہیں گیا. حکومت کی آپ کیا سمجھتے ہیں ترامیم جو ہو نہیں سکی, اتنا 2 دن ہلچل رہی اور پھر کیا نااہل اور نکموں سے آپ یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. اگر ہم پچھلے 3 دنوں کا انالیسس کریں تو ایک کنسنسس ہے پورے پاکستان میں کہ پورے ملک میں صرف ایک ہی سیاستدان ہے اور اس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے. کیونکہ پورے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں پچھلے 3 دنوں سے ان کے گھر کا طواف کر رہی ہیں باقاعدہ, اور مولانا سب سے مل رہے ہیں, سب کو خوش کر رہے ہیں اور کسی کو انکار نہیں کر رہے اور کسی کو ہاں بھی نہیں کر رہے. اور اب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے 10 دن لے لیے ہیں, اور ان 10 دنوں میں کون کون ان کے پاس جاتا ہے, کون کون ان کی امامت میں نماز ادا کرتا ہے, کون کون ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے, کون کون ان سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے, یہ کہانی تو ظاہر آنے والے دنوں میں ہم بتائیں گے آپ کو. لیکن بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کا کمال یہ تھا کہ گورنمنٹ ان کے دروازے پہ اور پاکستان تحریک انصاف ان کے دروازے پہ بار بار, اور شاید ریاست پاکستان بھی ان کے دروازے پہ. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہوتے ہوئے کیا یہ ترامیم ہو جائیں گی, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے. اور کیا گورنمنٹ کو اپنی ناکامی تسلیم کر لینی چاہیے, یہ بھی ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ترامیم گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے کیا وہ واقعی جینون ہے یا پھر کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے, یہ بھی ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب, JUIF کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور راجہ خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ہمارے قانون ہے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, اور رانا احسان افضل خان صاحب جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, یہ بھی ہمارے ساتھ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو رانا صاحب سے پوچھیں, گورنمنٹ ہے رانا صاحب یہ آپ اپنی شکست کیوں نہیں مان لیتے؟ آج بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس لوگ پورے ہیں, بس ہم 10 دن اور لینا چاہتے ہیں. بھئی اگر آپ کے پاس لوگ پورے ہیں تو آپ اس کو کروا لیتے ترامیم کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ شکست اور جیت نہیں ہے, یہ جمہوریت ہے, اور جمہوریت کے اندر جب آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے تو آپ کو 2/3 چاہیے. اب اس کے اندر بالکل ہمارا خیال تھا کہ اگر مولانا صاحب ہماری سپورٹ کرتے اور جو دیگر ہمارے کولیشن پارٹنرز جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں وہ کل تک اگر وہ کنسنسس ہوتا تو وہ ہو جاتی پاس, لیکن کنسنسس نہیں ہوا. مولانا صاحب کی جو رائے آئی اس میں یہی تھا کہ ابھی اس کے اوپر دیگر بات چیت کرنے کی, مزید بات چیت کرنے کی ضرورت ہے اور ایک لارجر کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سر مزید بات چیت کس مسودے پہ ہوگی؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس ابھی تک کوئی متفقہ مسودہ نہیں ہے. بلاول صاحب کے پاس کچھ ہے, اعظم نذیر تارڑ صاحب کے پاس کچھ ہے. دیکھیں اب تو یہ بات طے ہوگی نا کہ کمیٹی جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں جائیں گی, اور سب کی جب اتفاق ہوگا تو پھر یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. تو یہ کلیئرٹی اب آ گئی ہے, اور جہاں ہم نے جہاں کوشش کی, جہاں ہمارا اعظم نذیر تارڑ صاحب اور جو لا منسٹری تھی انہوں نے ہر ایک سے جو ہے وہ رابطہ کیا اور ان سے ان کی رائے جانی اور ان سے باتیں شیئر کی, لیکن ایسا ایک ڈرافٹ کے صورت میں وہ ڈسکشن بہت کوئی ڈیٹیل میں نہیں ہوئی. لیکن انہوں نے ایک مشاورت کی, اور وہ دیکھیں بات یہ کہ ابھی تو یہ کیبنٹ میں بھی پیش ہونا تھا. پھر کیبنٹ کی اگر کوئی اس میں کوئی نکتہ چینی ہوتی یا کوئی پوائنٹ آف ویو ہوتا تو وہ CCLC میں جاتا جو کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیٹو کیسز ہے, پھر اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں جانا تھا. تو بہرحال اب کیونکہ ایک اوور آل فیصلہ کنسنسس مولانا صاحب کی بھی جو رائے آئی ہے اس کو بالکل وہ اچھی رائے ہے کہ مزید ہمیں کنسنسس بلڈنگ کی ضرورت ہے, تو ہم حکومت اس طرف بڑھ رہی ہے. تو ہمیں یقین ہے انشاءاللہ
کہ اگر کنسنسس بلڈ ہوا, یہ تو اس سے تو کوئی نہیں جو ہے اختلاف کرتا کہ جوڈیشل ریفارمز کی اس ملک میں ضرورت ہے. بہت اچھی بات ہے. جو کام بھی پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے پورے کنسنسس کے ساتھ ہونے. مفتی صاحب, ویسے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے کہ سب کو الٹیمیٹلی اپنے پاس لے آتے ہیں, کھینچ لاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ, اور میں تھوڑا سا اضافی ایک بات کروں گا کہ آج ربیع الاول کی تو 12ویں اس کی شب ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی. یہ اس موقع پر یاد کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں ہر انفرادی اور اجتماعی امور کے اندر ان کو فالو کرنا ہے, اور اگر پاکستان کی قوم ان کو فالو کرے تو تمام مسائل سے وہ نکل جائے گی. اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کا سوال بہت زیادہ وقیع قسم کا اور گہرا سوال ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ اس کو آپ یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں, اس کو پڑھنا پڑتا ہے. ٹھیک, ہمارے بارے میں لوگوں نے غلط اندازے لگائے اس لیے کہ ہمارا حجم کم ہوتا ہے. ہم اپنے مقاصد منوانے کے لیے کبھی پیپلز پارٹی سے کہتے ہیں یہ مان لو ہم آپ کا ساتھ دے دیں گے. اس طرح ہم ایک اقدام 2-3 اقدامات لے لیتے ہیں, اور پھر ہم نیوز کی بات کر لیتے ہیں. بہت سخت وقت تھا کہ جب لال مسجد پر حملہ ہو گیا. ٹھیک, اور لال مسجد کے جو مولانا صاحب تھے, خطیب صاحب, اس پر 32 FIR ہو گئی تھی. ٹھیک, تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی حکمت کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا, اور وہ جو آگ کہیں اور مسجد میں پھیلنی تھی اس کو ختم کر کے یہاں بھی ان کو پاک صاف کر کے اسی مسجد میں بٹھا دیا. اس کا معنی ہے کہ ایک بہت بڑے جرنیل کو حکمت سے ہم نے شکست دے دی, اور لال مسجد کا وہ معاملہ کسی اور طرف نہیں ہے. ہم نظریاتی قسم کے لوگ ہیں. جب ہمیں ووٹ کم ملتے ہیں یا کم دیے جاتے ہیں یا کم کیے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اپنی بات منواتے ہیں. اب ظاہر ہم یہاں ابھی تو نہیں آئے, ہم تو شاملی کے میدان سے ہیں. اس نظریاتی بات کو سمجھانے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب لوگوں قریب بھی ہوئے اور دور بھی ہوئے, تو سمجھنا آسان ہو گیا. مثال کے طور پر 15 سال ہم PTI کی گالیاں سنتے رہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اپنی وجہ تو نہیں چھوڑا, ہم نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا. اب جب وہ قریب ہوئے پتہ چلا یار ہماری گالی دینا غلط تھا اور یہ آدمی تو ٹھیک تھا. اب تو مبارکباد دے رہے ہیں. اسی طرح میں عرض کرتا ہوں جمہوریت بچا لی پاکستان, حق بنتا ہے جب گالی سنیے تو یہ بھی تو حق بنتا ہے ہمارا. اسی طرح ہم پیپلز پارٹی کے بھی قریب ہوئے اور ان کے بھی قریب ہوئے. ایک قریب اور دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے. تو فلیکسیبل آدمی ہے, اس لیے ہر ایک آدمی ان کے پاس جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک کامیاب حکمت عملی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اہمیت ہر موقع پر منوا لیتے. ٹھیک, نعیم صاحب ویسے آپ کو ماضی پہ معذرت کرنی چاہیے مولانا سے کہ آپ دیکھیں آپ کی جو 10 سال کی پچھلی سیاست ہے نا, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو آپ سلوک کرتے رہے, اب الٹیمیٹلی آپ کو ان کی امامت میں نماز ادا کرنی پڑی, اور پھر تصویریں بھی اس کے بعد شیئر ہوتی ہیں اور پورے پاکستان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ پیچھے کھڑے ہیں مولانا کے. بہت شکریہ جو صاحب آپ نے موقع دیا. پہلی بات تو یہ ہے, جہاں تک آپ نے بات کی سوال اٹھایا ہے, تو پولیٹیکلی یہ چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں, اور ادھر سے بھی ہوئی ہوں گی ادھر سے بھی ہوئی ہوں گی, تو یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن جہاں بات ہے ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے, یہ ملک بچانے کی, اس نقطے کے اوپر ہمارا جو ہے موقف ملا ہے. اور یہ چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا زبردست مولانا صاحب نے جو ہے وہ یہاں پر ایک سٹیک لیا ہے اور وہ کھڑے ہوئے ہیں, تو ماشاءاللہ اس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور پوری دنیا جو دیکھیں جی پہلے جو کہتے ہوتے تھے نہیں, دیکھیں فار ایگزامپل اگر آپ کی پارٹی ایک الگ ہے, ان کا موقف الگ ہے, اور آپ کے موقف ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہوتے, تو پہلے موقف ان کا غلط تھا, وہاں پہ غلط سٹینڈ کر رہے ہیں. ان کا دیکھیں اپنا موقف تھا, ہمارا اپنا موقف تھا, لیکن رول آف لا کے اوپر جب یہ ساری صورتحال آئی 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا گیا, اس کے بعد ان کا موقف اور ہمارا موقف قانون کی بالادستی کے اوپر میچ ہو گیا. عدم اعتماد تو مولانا لے کے آئے تھے, آپ اس کو کیا کہتے تھے مولانا کو؟ دیکھیں وہ تو چیز چلو اس کے اوپر ہی میرا خیال میں شو نہیں گزارنا چاہیے, ہمیں آگے اس وجہ سے بڑھنا چاہیے. اس وقت بھی ملاقات جو ہوئی ہے اس کے اندر یہی بات میں دیکھ رہا تھا میڈیا کے اوپر چل رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ جو مولانا صاحب کی تجویزات تھیں وہ لینا چاہتے تھے کہ کن کی حد تک وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے اور کن کی حد تک نہ ہو. ویسے آپ کو مولانا پہ آج مکمل یقین ہے؟ دیکھیں بالکل ہم یقین رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہے تو بتائیں کہ ہمیں یقین ہے, جو کریں گے وہ ٹھیک کریں گے. نہیں دیکھیں, اگر کوئی ایسی ترمیم جو اس ملک کے خلاف ہو اس کو سپورٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر نہیں, اگر مگر کی بات نہیں, ڈاؤٹ آج بھی ہے آپ کو. نہیں, گزارش یہ ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا تو کیوں ہم جا کر وہاں بات بھی کرتے, وہاں بیٹھتے, کیوں یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی؟ کیونکہ ایک ہمیں سمجھ آئی کہ مولانا صاحب یہ جو کاز لے کر چلے ہیں
وہ بالکل ان کا ٹھیک موقف ہے. اور وہی خان صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم اس موقف کو سپورٹ کرتے ہیں. مفتی صاحب نے ٹھیک بتایا ہے کہ مولانا کے اوپر باقاعدہ پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی آپ کو. مولانا نے پچھلے 41 گھنٹوں میں کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں کی, بالکل نہ آپ کے ساتھ میں گورنمنٹ کے ساتھ. نہیں بالکل دیکھیں, لیکن اب یہاں دیکھیں نا, جیسے میرے بھائی فرما رہے تھے پی ایم ایل این والے, وہ فرما رہے تھے کہ جی مسودہ ہمارے سامنے آیا اور یہ ہوا اور اس کے اندر کچھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پہلی بات تو یہ کہ وزیر قانون جو ہے عطا تارڑ صاحب, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسودہ جو ہے کدھر سے آنا ہے, کس ٹائم آنا ہے. اور کل رات کو آپ کے وزیر قانون کو پتا ہوتا تھا؟ دیکھیں وزیر قانون کو پتا ہوتا تھا, اور کس کو پتا ہوتا تھا اس وقت میں یہ نہیں. دیکھیں کوئی غیر آئینی عمل ہے, فار ایگزامپل کسی جگہ پر ہے, تو آپ لے آئیں کہ ہم نے جوڈیشری کے اوپر یہ حملہ کر دیا. قانون سازی کے اندر کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر ایک, لیکن تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جو آج کیا جا رہا ہے, جو آج آئین کے اوپر حملہ کیا گیا, اس کی مثال ایک مثال نہیں میں ہوگی کسی نہ کسی. نہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس دائر ہوا, آپ کی پوری پارٹی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے کروایا. آج بھی پارٹی کہتی ہے ہمیں نہیں پتا. نہیں دیکھیں بالکل اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا, اور بالکل اس کی بات وزیر قانون تو آپ کے تھے. نہیں وزیر قانون ڈیفینیٹلی ادھر سے ہی آئے تھے نا, وہ سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس بار بھی اگر ادھر سے آ گئے تو آپ کو اب کیا اعتراض ہے؟ نہیں ہونا چاہیے نا, اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. ہم یہی کہہ رہے ہیں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا کہ آئین کے اندر جو ہے وہ بالکل حملہ جس طرح سے کیا گیا ہے کہ اب کوئی ایک آئینی عدالت ہوگی, وہ آئینی عدالت بیٹھ کے وہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بیٹھیں گے. اور نہیں دیکھیں ہم خود کہتے تھے وہ آئینی عدالت, دیکھیں وہ آئینی عدالت کون بنائے گا؟ وہ آئینی عدالت موجودہ حکومت بنائے گی اور اپنی مرضی کا جج بٹھائے گی. اور نہیں وہی نا پارلیمنٹ, پھر آزاد عدلیہ تو نہ رہے گی نا. پھر آپ ریاست کے 3 ستون تو نہ کہیں کہ انتظامیہ نہیں. قاضی فائز صاحب آج بھی اپنی پراپرٹی کا حساب دینا, کیوں ڈیٹیل نہیں دیتے؟ کیوں کوئی جرنل یا کوئی جج قانون سے اوپر ہے؟ ہم تو آج بھی کہتے ہیں, ہم تو اس بات کے اوپر بالکل قائم ہیں. رائے صاحب یہ ویسے ترامیم فائدہ دے گی پاکستان کو, یہ نقصان؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید چودھری صاحب گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ ترمیم, ہر وہ امینڈمنٹ جو پاکستان کو, ریاست پاکستان کو, پاکستان کے اداروں کو استحکام بخشے وہ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جی لازماً استحکام آئے گا, اس لیے کہ ایک عرصے سے, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے علی ظفر صاحب کو سن رہا تھا, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی چاہتے تھے ایک طویل عرصے سے کہ جو ججوں کی ریکروٹمنٹ ہے, جو ان کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے, دیٹ شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ. تو وہ ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے ضروری تھا. آپ دیکھیں نا کہ اس سے پہلے یہ تھا کہ الجہاد ٹرسٹ کیس ہے 1997 میں, اس کی روشنی میں 18ویں ترمیم ہوئی, اس میں جوڈیشل کمیشن قائم کیا گیا, پارلیمانی کمیشن قائم کیا گیا, اور جو سینئر موسٹ جج تھا سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ کا نہیں, سپریم کورٹ کے جج کے لیے لکھا ہوا ہے کہ سینئر موسٹ ول بی اپوائنٹڈ ایز دی چیف جسٹس آف پاکستان. لیکن ہوا کیا کہ پھر سپریم کورٹ نے, میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اختیارات پہ سپریم کورٹ نے اس وقت شب خون مارا. افتخار محمد چودھری صاحب معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, ہم اس تحریک کا حصہ بھی تھے, انہیں سر پہ اٹھایا ساری بات کی. تو افتخار محمد چودھری صاحب کے ایک فیصلے کے ذریعے یہ جو پارلیمانی کمیشن تھا یہ بالکل غیر مؤثر ہو کے رہ گیا, جس کے نتیجے میں اب وہ ربر سٹیمپ کے طور پہ کام کرتا ہے. اب بھی یہ ہے کہ کسی 3 میں سے کسی سینئر جج سپریم کورٹ کو آپ پکڑ لیں یا چیف جسٹس ہائی کورٹ کو پکڑ لیں, آپ کی ایلیویشن ہو جائے گی. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے جو نتائج ہیں آپ کے سامنے, ججوں کی پرفارمنس کے حوالے سے دیکھ لیں, ان کی انٹیگریٹی کے حوالے سے دیکھ لیں, ان کی کمپیٹنسی کے حوالے سے دیکھ لیں, تو بہت سارے سوالیہ نشان ذہن میں آتے ہیں. تو ابھی دیکھیں کہ ایک اس ترمیم کے حوالے سے کہ آپ کا 61,000 کیسز ہیں جو بیک لاگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. میری اپنی ایک اپیل تھی, کرمنل اپیل 2017 میں دائر کی, 2024 میں جا کے اس کی ہیئرنگ ہوئی, ایک نہیں بلکہ متعدد میں نے ارلی ہیئرنگ کی, پیٹیشنز دائر کی, لیکن سنوائی نہیں ہوئی. 2024 میں جا کے اس کی سماعت ہوتی ہے 7 سالوں کے بعد. اسی طرح آپ نے بالکل ماضی قریب میں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ دیکھی ہوگی کہ کوئی کرمنل اپیل ان کے سامنے گئی, پتہ چلا کہ یہ ملزم تو کب کا فوت ہو چکا ہے, یہ ملزم تو سزا پوری کر کے گھر جا چکا ہے. اسی طرح ابھی میرے پاس ایک کیس ہے, نیب کا کیس ہے, اس میں ایکسیکیوشن ہو رہی ہے, اس کی پراپرٹی نیلام ہو رہی ہے چند دنوں میں, لیکن سپریم کورٹ میں وہ اس کی جو اپیل ہے وہ ٹیک اپ نہیں ہوتی. اچھا ویسے آپ کی بات درست ہو سکتی ہے, پاکستان میں جسٹس ہونا چاہیے اور بہت ڈیلے ہے جسٹس, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آپ کو اس وقت کیوں یاد آیا یار, آپ 6 مہینے پہلے یاد کر لیتے. جی جاوید چودھری صاحب میں تو نہیں, یہ تو رانا صاحب بتا سکیں گے, لیکن یہ میرے خیال میں کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا تھا, ابھی فوراً کام نہیں ہوا.
فوراً اگر ہوا. ٹائمنگ کی اگر بات کریں تو پرسوں کے آرڈر کو آپ دیکھ لیں کہ 12 جولائی کو فیصلہ ہوتا ہے جس میں بالکل اوپنلی کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا, کانسٹیٹیوشن کو ایمنڈ کیا گیا, کانسٹیٹیوشن کی غلط تشریح و تعبیر کی گئی 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے, تو اس کی ڈیٹیل ججمنٹ ابھی تک نہیں آ سکی. 25 جولائی کو الیکشن کمیشن جاتا ہے, ایک پیٹیشن دائر کرتا ہے جی کہ سی ایم اے کہ جی یہ ایمبیگوٹیز ہیں, دیز شوڈ بی ریزالوڈ. تو پرسوں آپ دیکھیں کہ کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی, کسی پارٹی کو نوٹس نہیں ہوا, ہیئرنگ نہیں ہوئی, سیٹنگ ججز کی کہاں پہ ہوئی, بالکل وہ آرڈر اس حوالے سے سائلنٹ ہے. ایک کلیریفیکیشن آگے, اور کلیریفیکیشن کیا ہے جی کہ ہمارا جو آرڈر تھا شارٹ آرڈر وہ آلریڈی کلیئر تھا, لہٰذا اس کی وائلیشن یہ اور پھر دمکایا بھی گیا الیکشن کمیشن کو. اس کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ پرسوں آپ کو پتا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلایا گیا اور رومرز یہی تھیں کہ آج کے ترامیم ہو جائیں گی. اسے دیکھا اور دیکھیں اس حوالے سے جو ریویو پیٹیشنز ہیں وہ پینڈنگ ہیں. کل اگر ریویو میں وہ فیصلہ ریویو ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اور ادھر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے مین وائل, تو پھر یہ کہا جائے گا کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے. چونکہ وہ ریویو ہو گیا, چونکہ پی ٹی آئی کو سیٹیں مل گئیں, پی ٹی آئی کے سینیٹرز آگے, انہوں نے اوتھ لے لیا, حکومت کا سٹرکچر بدل گیا, اس کا نمبر بدل گیا, یہ ساری بات. تو اس لیے ضروری تھا, یعنی پروپرائٹری ڈیمانڈ کرتی تھی کہ پہلے اس ریویو کو تفصیلی فیصلہ آتا, پھر ریویو کو ٹیک اپ کیا جاتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ججز کے ساتھ بہت مؤدبانہ اور معذرت کے ساتھ کہ آپ نے کسی خاص گروپ یا گروہ کے مفادات کو تحفظ نہیں دینا. گروہ کون ہے؟ یعنی دیکھیں نا, گروہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی, یعنی میں نام لینا پڑ رہا ہے, پی ٹی آئی نہ تو الیکشن کمیشن کے سامنے پارٹی تھی, نہ پشاور ہائی کورٹ میں پارٹی تھی, نہ سپریم کورٹ میں پارٹی تھی. 185 میں جاوید چودھری صاحب ہوتا یہ ہے اپیلیٹ جوریسڈکشن میں اپیل مسترد ہوتی ہے, اپیل ایلو ہوتی ہے, یا پھر اپیل موڈیفائی ہوتی ہے, یعنی اس میں جو آپ کی سنٹینس ہے یا جو بھی ڈگری ہے وہ موڈیفائی ہوگی. آپ میں سر ایک سیکنڈ میں کہ آپ نے اپیل جو سنی اطاعت کونسل کی تھی وہ مسترد کر دی, آپ نے پی ٹی آئی کو ریلیف دے دیا. وہ کیسے دیا؟ آپ نے نئی جورسپروڈنس, پارٹی نہیں, نئی جورسپروڈنس. مجھے بریک لینے دیں رانا صاحب, سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو ترامیم ہے کیا, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر, اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب یہ فرمائیے, یہ ترامیم ہیں کیا, کو قوم کو بتائیں تو صحیح. ابھی تک کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ, اور اس کا پورے سسٹم کو, ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جاوید صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اس کی ناقدین جو اس کی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس پہ حملہ کر دیا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جوڈیشل جو نظام ہے اس کی رینکنگ 130 پہ ہے, دنیا کے اندر باٹم 10 میں ہے. تو یہ جو سسٹم ہے وہ چل نہیں رہا. لیکن وہ آج تو نہیں ہوئی نا سر, آج نہیں ہوئی, گورنمنٹ, اس سے پچھلی گورنمنٹ, اس سے پچھلی گورنمنٹ, یہی صورتحال تھی سر. ہاں تو کلیکٹیو ہے نا. تو اگر اس نظام کو اگر ہم نے بہتر کرنے کے لیے کوئی ریفارمز کی ہیں تو وہ اس کو آپ کہیں کہ جوڈیشری پہ اگر مثال کے طور پہ ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ اسپیشلائز اس کو کر لیں کہ جو آئینی معاملات ہیں اس کو, جس طرح ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی کیا, وہاں بھی ہم نے یہی کی کہ فرد واحد سے پاورز لے کے ہم نے اس کو جو ہے کمیٹی کے اندر دے دیا تاکہ ڈیموکریٹک طریقے سے نظام چلیں. تو اس میں ایک جو ہے, جو مین جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آئینی عدالتیں ہونی چاہیے, اور اس آئینی عدالت کا جو چیف جسٹس جو چیف جسٹس ہوں گے اس کی جو تعیناتی ہے وہ نیشنل اسمبلی کرے گی. اور یہ کوئی ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے, تو آپ امپاور کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کو. اسی طرح جو ہے اور بھی اس کے اندر چیزیں ہیں, جس طرح 63A کی ری رائٹنگ کی گئی. آئین کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ ووٹ ڈالیں تو وہ ووٹ بھی نہ گنا جائے اور پھر آپ پارٹی سے بھی فارغ ہو جائیں. تو وہاں بالکل وہ ووٹ کی کاؤنٹنگ ہو, اگر آپ نے پارٹی کے فیصلے کے خلاف کیا تو پھر آپ کے اوپر کارروائی ہو. تو یہ جو ہے وہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں, میں لیگل کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن بہت ساری ایسی ترامیم ہے جو جوڈیشری کو نہ صرف اس کی انڈیپینڈنس کو جو ہے وہ بہتر کرتی ہے لیکن جوڈیشل نظام کو بہتر کرتی ہیں. اس کے اندر جو ہے, اب یہ ڈیٹیل میں تو یہ کیبنٹ میں آنی تھی, اور کیبنٹ میں جب آتی تو پھر میرے
سامنے وہ پیش ہوتی ہے اور میں ڈیٹیل میں اس میں جاتا. لیکن اوور آل دیکھیں بات یہ کہ اب تو یہ لارجر کنسنسس کی طرف بڑھ رہی ہیں اور وہاں جو باقی بھی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی ہو گئی, آج جس طرح تقاریر ہوتی رہی نیشنل اسمبلی میں, اور ہر جماعت کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, تو اب اس کے اندر اپوزیشن سے بھی رائے لی جائے گی, سب سے رائے لی جائے گی اور پھر معاملات آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, ایسے اس کی نا ٹائمنگ کے اوپر اعتراض ہے سب لوگوں کو کہ یہ نئے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان سے پہلے گورنمنٹ کچھ کرنا چاہتی ہے, یہ نئے چیف جسٹس سے اتنے خائف کیوں ہیں؟ یہ میرا بھی سوال بنتا ہے رانا صاحب سے, لیکن رانا صاحب جواب نہیں دے رہے نا, اس لیے کہ جو آ رہا ہے مسودہ نہیں ہے نا, چیف جسٹس منصور صاحب آ رہے ہیں, منصور علی شاہ صاحب وہی پاکستانی ہے, محب وطن ہے, کوئی ریفرنس اس کے خلاف نہیں ہے, کوئی الزام نہیں ہے. آپ کو کتنا خوف آ رہا ہے؟ انہوں نے تو بہت معصومیت سے کہا میں نے کچھ پڑھا ہے اس نئے آئین کے عدالت کے بارے میں. یہ تو ایک پیرل سسٹم ہے باقاعدہ, یعنی یہاں یہ جو سپریم کورٹ ہے اس کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ آپ ان کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے, اور اس آدمی کو مقرر کریں گے ہمارے وزیر اعظم, جس کو پارلیمانی کمیٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں واحد ایک عہدہ ایسا ہے جو میرٹ کی بنیاد پر آتا ہے. ٹھیک ہے, کہ بھی جو آدمی ہے اس کے بعد جو موسٹ سینئر ہے, دیکھیں ہمارے ہاں طاقتور ادارہ فوج کا ہے, اس کا چیف آف آرمی سٹاف کو مقرر کرنے کے لیے ایک سمری آتی ہے, وہ سمری 3 4 5 نام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر وہاں سیاست آ جاتی ہے, کون کس کا رشتہ دار ہے, کون اچھا رہے گا, کون اچھا, وہ ہمیں کیا دے گا, ہم کیا دیں گے, یہ سب چیزیں طے ہو جاتی ہیں. پھر وہ لکھتا ہے کہ بھئی پیرا نمبر 5 پر جو نام ہے اس کو منظور کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, 4 لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. بہت سارے سینئر جرنیلوں نے پھر نوکری وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے لیے نوکری نہیں کر سکتے, سپر سیڈ ہو جائے. ایک ہی جگہ ایسی ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ یہاں میرٹ ہے اور وہ موسٹ سینئر آدمی آ جاتا ہے. لیکن مفتی صاحب اس کے اندر ایک اور بھی پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ پھر ججز کی جو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے نا اس کو نظر میں رکھ کے کیا جاتا ہے کہ کب جا کے چیف جسٹس بنے گا. کوئی نہ کوئی کمزوری تو کہیں ہوگی, خدا کا قانون تو نہیں ہے نا, بندوں کا ہے, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. دیکھیں نا, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. دیکھو کچھ چیزیں جو آپ کے پاس آ جاتی ہیں وہ اچھا ہے, اس کو اپریشیٹ کریں. اب یہ حکومت میں دعوے سے کہہ دوں ان کو پتہ نہیں کہ یہ ڈرافٹ کس نے بنایا ہے اور کب بنا ہے اور ان کے مقاصد کیا ہیں, یہ تو اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے. میں بڑی بات نہیں کر سکتا, اگر آپ وزیر قانون کو لائیں اور میرے سامنے ڈیفینڈ کر دیں میں اس کو مان لوں گا, وہ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے. ان کے منہ میں تعویذ کی طرح ڈال دیا گیا کہ آپ نے یہ کہنا ہے, آپ نے وہ طوطا جس طرح کہتا ہے طوطا کہتے رہتے. خدا کے لیے اب بہت آگے چلے گئے. آپ کا خیال ہے کہ وزیر قانون نے نہیں بنایا یہ؟ کمال ہے, وزیر قانون بنا سکتا ہے اس طرح. کیوں نہیں بنا سکتے؟ وکیل ہیں پاکستان کے, دیکھ لیں وہ پاکستان کے بہت بڑے وکیل ہیں, بہت بڑے وکیل ہیں, ہم نے ان سے بڑے وکیل بھی دیکھے. قلم کو کاٹ دیا جاتا ہے, زبان کو موم بنا دیا جاتا ہے, ناک کو تیرا جاتا ہے. جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے کروا رہے ہیں. اور ظاہر ہے 180 سیٹیں پی ٹی آئی کے لے کے نکلی ہیں, کسی کو وزیر اعظم پنجاب بنا دیا, کسی کو وزیر اعظم بنا دیا, تو یہ اتنا بھی نہیں کریں گے. اب آنا چاہیے ہمیں کہ سیاست ہو, جمہوریت ہو. ہم یہ دیکھیں کہ سیاست کے لیے کیا اچھا ہے, یہ نہ دیکھیں کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے. جب تک ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے اس کے لیے کیا اچھا ہے, تو میں معافی چاہتا ہوں, ہم آگے نہیں جا سکیں. میں نے بریک لینی ہے, لیکن نعیم صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں سارے معاملے میں. چھوٹی سی بریک دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. نعیم صاحب ویسے پاکستان تحریک انصاف کی کیا خواہش ہے, آپ کیا چاہتے ہیں سر؟ دیکھیں ہم تو بالکل ہمارا مواضع موقف ہے, ہم تو آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں ملک کے اندر. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام ادارے آزاد ہوں. یہ ججز کے گھروں میں کیمرے لگائے جاتے ہیں, ان کے بھائیوں کو, ان کے بہنوئیوں کو اغوا کیا جاتا ہے, اٹھایا جاتا ہے, یہ بند ہو. اور اگر آپ دیکھیں تو وہ 6 ججز جنہوں نے سپریم کورٹ میں خط لکھا تھا, اب جو ترامیم کی جا رہی ہیں اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ جج جو بولے گا اس کو اٹھا کے بلوچستان ایک تھاندار کی طرح جو ہے پھینک دیا جائے. اسی طرح سے کون روٹیشن کر رہا ہے؟ وہی روٹیشن کر رہے ہیں جو جن سے یہ کہا جائے گا کہ اس بندے کو اغوا کیوں کیا گیا, اس بندے کو اٹھایا کیوں گیا, اور فوراً جو ہے اس کو اٹھا. خیال کی بات نہیں ہے, یہاں پر ججز جو ہیں ان کو تھریٹس کیے جا رہے ہیں, جہاں ججز کو ہراساں کیے جا رہے ہیں. ATC سرگودا کا آپ جج دیکھیں, وہاں پر ایجنسیوں کے لوگ جا کر دیکھیں. ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری گورنمنٹ آئے گی, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ملک کے خلاف چیز ہوگی ہم اس کے اوپر سٹینڈ لیں گے کہ اسے نہیں ہونا چاہیے. اور ججز کو اٹھا کر اور جگہ پر پھینکنا یہ سیدھا جو ہے عدلیہ کے اختیارات میں مداخلت ہے. اور سیکنڈ بات کیا کیا تھا, سیکنڈ بات دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ آرٹیکل 63 جو ہے, اب آرٹیکل 63 کے اندر یہ چینجنگ کر کے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر اپنی جماعت کے خلاف کسی اور جماعت کو ووٹ ڈالتا ہے تو اسے جائز قرار دی جائے. یعنی جو جبری طور پر اغوا کیا جاتا ہے یا بندے کو پیسے دیے جاتے ہیں, تھریٹ دیے جاتے ہیں,
نہیں ڈسکوالیفائی ہوگا نا, اسے چینج کر نہیں کر رہے ہیں نا, اسی کو چینج کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اب اس کے اندر یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کوئی بھی جنی کی جماعت کا نام لیں, کوئی بھی جماعت, اس کے خلاف حکومت ریفرنس بھیجے گی اور فوراً وہ آئینی عدالت جس میں قاضی فائز صاحب کو بٹھانا ہے وہ فوراً فیصلہ کرے گی اور اس جماعت کی آئینی عدالت. آپ لوگوں کا پروجیکٹ آپ کو یاد نہیں ہے, آپ بنانا چاہتے تھے اس وقت اپوزیشن. دیکھیں بالکل اس طرح کی کوئی جو ہے ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا, نہ ہم اس طرح کا کوئی قانون لے کر آنا چاہتے تھے, نہ ہی کوئی اس طرح کا کوئی ہم نے پیش رفت کیا. آپ بتائیں کہ کسی جگہ پر ہم نے اس طرح کا کوئی مسودہ پیش کیا یا لکھا لکھایا ہو. دیکھیں جوڈیشل ریفارمز اور چیزیں ہیں, یہ تو آپ سیدھا عدلیہ کے اختیارات جو ہیں وہ حکومت کے پاس دینا. وہ حکومت جو فارم 47 کی پیداوار ہے, جس کو عوام نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا, جس کو عوام نے اختیار ہی نہیں دیا, وہ فیصلہ کریں گے کہ کون جج ادھر بیٹھے گا, کون جو ہے وہ اس 5 ججز میں سے تعینات ہوگا, جو ان کی منظور نظر ہوگا, جو ان کو ٹھیک سوٹ کرے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس سیٹ کے اوپر بیٹھنا چاہیے, اسے بٹھا دیا جائے. بالکل ہم مخالفت کریں گے, ہم سڑکوں پر بھی جائیں گے, ہم پٹیشن بھی دائر کریں گے, جو ہمارا رائٹ ہے ہم اس کو اختیار کرتے ہوئے ہم اس کے اوپر جائیں گے. ویسے رائس صاحب دیکھیں, جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, اور اگر وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہو جائے گی تو انصاف کا قتل ہوگا. یہ بات نعیم صاحب کی درست ہے. ویسے یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس مسودے کے نتیجے میں گورنمنٹ کا کنٹرول ہوگا. وہاں پہ مجھے پارلیمنٹری سپرمیسی نظر آتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر تو گورنمنٹ ہی سپرمیسی ہوگی. نہیں, وہ دیکھیں نا جاوید چودھری صاحب کہ یہ کوڈ کس کی کریشن ہے, کانسٹیٹیوشن کی کریشن ہے نا. کانسٹیٹیوشن کو کون امینڈ کرتا ہے اور کون بناتا ہے؟ پارلیمنٹ ہے. اب ہوا یہ پچھلے دور میں عمر عطا بندیال صاحب کا دور یاد کریں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پینڈنگ تھا پارلیمنٹ کے اندر, اسے سٹے کر دیا گیا. یہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے پھینک دیں, اس کے پاورز کو کرٹیل کریں, اس کی جو انٹینڈیڈ اور پینڈنگ پروسیڈنگ ہے اسے سٹے کر دیں. یہ نہیں ہوتا. تو اب امریکہ میں بھی ججز کے تقرر کو دیکھیں نا, کانگریس کرتی ہے نا. اس کہاں مطلب نکل گیا کہ ہم اچانک امریکہ بن رہے ہیں. نہیں, امریکہ ہم نہیں بن رہے. جیسے آپ نے جاوید جس طرح آپ نے پہلے کہا روٹیشن کے حوالے سے کہ پوری دنیا میں ججز جگہ جگہ روٹیٹ ہوتے ہیں, ایک سٹیٹ کے دوسری سٹیٹ یا قانون کی بالادستی ہے, پاکستان نہیں ہے, ایک دوسرے صوبے, ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہونا چاہیے. جی نہیں, اغوا کے بعد دیکھیں نا, یعنی میں ان کی دور حکومت پہ انہیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, پتا بوٹا بوٹا حال ان کا جانے ہے. ٹھیک ہے, وہ اس پہ ہم نہیں آتے نا, اس پہ بالکل دیکھیں آپ اگر اس چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہے. جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ کیا ہوا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا, اور ریفرنس غلط تھا. بعد میں عمران خان صاحب نے پوری قوم سے معافی مانگی, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کس طرح تھا جسٹس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے, کیا نہیں ان کے ساتھ ہوا, کس طرح کی تذلیل ان کی نہیں کی گئی. آفیشیل پیج سے ان کے پی ٹی آئی کے کیا ان کے خلاف لغویات اور کس طرح کی باتیں نہیں کی گئی. اچھا پھر نہیں فیصلے ٹھیک, یہ نہیں پھر نہیں کہا گیا کہ وہ فیصلے ان کو بھی تو دینے قاضی فائز صاحب کو, قاضی فائز صاحب بھی ٹھیک دے دینا, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں. یعنی آپ کی مرضی, قانون اور انصاف. آپ ووٹ کرا رہے ہیں, آپ نے 8 کو ووٹ کرا لیا نا, لوگوں نے بتا دی کہ کون کس کے ساتھ کتنا کھڑا ہے. آپ فیصلہ لکھتے نا قاضی صاحب کو, انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ دے دیں. نہیں, ہم نے کیوں فیصلہ لکھ کر دے رہے ہیں, وہ کرسی پر کس لیے بیٹھے ہو, آپ اپنی انصاف دینے کے لیے کہہ رہے ہیں. خواہش کی بات نہیں, انصاف ہم تو کہہ رہے ہیں. کیوں نہیں پٹیشن آج تک لگائی جا رہی؟ انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک کروا لینے چاہیے. دیکھیں ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کسی اور جماعت نے کہا, ہم نے تو 3 دفعہ کروائے, اب تو ابھی بھی کیوں نہیں کیا؟ آپ کو بھی نوٹس آیا مولانا, کیونکہ وہ بھی کھڑے ہو گئے نا قانون کی بالادستی کے لیے. بڑی ویسے زبردست قسم کا کمبینیشن ہے کہ دونوں کٹھے ساتھ ساتھ. میں ایک شعر کہہ سکتا ہوں, کچھ سمجھ کر ہی ہوئے ہیں موج دریا کے حریف, ورنہ ہم بھی جانتے تھے عافیت ساحل. پہلے نیب ہوتا تھا, اب نے مخالفین کو ذلیل کرنے کے لیے, اب وہ کام الیکشن کمیشن کرتا. چھوٹی بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مفتی صاحب ایسے JUIF چاہتی کیا ہے؟ کیا وہ چاہتی ہے کہ گورنمنٹ کی جو ترامیم ہے بالکل پاس نہیں ہونی چاہیے, یا وہ چاہتی ہے پارشلی پاس ہو جائیں, اور یا آپ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں, ہم اپنے موقف, اپنی قوم اور اپنے اصول کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. اور وہ یہ اور بات ہے کہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے اور نقصان کس کو ہو رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کے مخالف ہیں کہ کوئی آدمی ایکسٹینشن کیوں لیتا ہے,
اور बार बार उसका चेहरा क्यों सामने आता है, दूसरा आने वाला भी आदमी तो मुहिब वतन होता है, उसमें शक क्यों किया जाता है। हम कतई किसी जज से नहीं डरना चाहते, किसी जज को रखना भी नहीं चाहते, और जुडिशरी के अंदर उसको खिलवाड़ नहीं बनाना चाहते, और हम कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहते कि आने वाले लोग फिर हमें बुरा भला कहें। तो आप ये समझते जो चीज है इस वक्त वो ठीक है, बस इसे छेड़ना नहीं चाहिए। जो चीज है वो ठीक नहीं होगी, लेकिन जो लाया जा रहा है वो उससे ज्यादा गलतान है जो लाया जा रहा है। यानी आप जुडिशरी को बिल्कुल पाबंद करते हैं और उसको बिल्कुल काम नहीं करने देंगे, इसके सियासी मुदाखलत होगी। और मैं फिर दोहराता हूं कि एक ही इदारा है जिसमें सियासी मुदाखलत नहीं होती और यहाँ सियासी मुदाखलत शुरू हो गई, इनकी नीयत ठीक नहीं। अच्छा 25 अक्टूबर को फारग हो रहे हैं काजी ईसा साहब, तो 26 को आप ले आओ ना। अच्छा पहले से बता दिया जाता है कि प्रोटोकॉल दो भाई, अब जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं आया, इसका माना है कि आपको इंतजार है ना। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जजों के दरमियान अपना उपराना पसंद ना करें, इनको छोड़ दें। यही वाहिद इदारा है जिसके अंदर कम से कम मेरिट की बुनियाद पर इंतखाब होता है। कम से कम यहां तो वो इंसाफ करेगा, वो लोगों को इंसाफ दिलाएगा, कम से कम वो तो मेरिट की बुनियाद पर आए ना, कोई डोगर तो ना आए ना। जब ऐसी पोजीशन होगी तो हम कौम के साथ खड़े, हम हुकूमत के साथ नहीं खड़े। 58,000 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग है। तादाद बढ़ाएं, तादाद बढ़ा रहे हैं, तादाद बढ़ ये तो नहीं है 23 बढ़ा रहे हैं, नहीं आप आईनी अदालत के जरिए क्यों बढ़ा रहे हो, आप तादाद को बढ़ाओ। आप 5 उधर चले जाएंगे ना, नहीं कैपेसिटी ऐड हो जाएगी ना, गांव में फिर भी नहीं होगा। कैपेसिटी के अंदर गुंजाइश पैदा करो ना। मैं अर्ज ये करता हूँ मसाइल होंगे, लेकिन जो ये हुकूमत शब खून मार रही है अदालत पर, मैं समझिए मसले का हल नहीं। अच्छा एक बात और बताऊं, एक आईनी तरमीम तो 18वीं भी हुई ना, कितनी ज्यादा एहतमाम से उसको 372 घंटे उस पर 372 घंटे बैठे, हर एक को समझाया, पूरी कौम को, और एक आईन। मैं समझता हूं कि 1973 के बाद जब आईन बना था संजीदगी से इस वक्त काम नहीं, ये क्यों रातों रात उसको पास करना चाहते हैं। आप चाह रहे हैं 372 घंटे इसके 372 में तो कम 100 घंटे तो होंगे, 100 घंटे। ठीक है राज साहब, वैसे एक परसेप्शन सा डेवलप हो रहा है कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को रोकना चाहते हैं और काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन देना चाहते हैं, और ये सारा काम जो है आप इसलिए कर रहे हैं, इसलिए आपको जल्दी बहुत है। नहीं, इसमें आप देखें ना, आप किसी भी शिक को उठा लें और उसमें बताएं कि कौन सी शिक है जो काजी फायज ईसा को ला रही है और मंसूर साहब को जो है वो नहीं आने दे रही, और कौन सी ऐसी शिक है जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे हमलावर हो रही है, और आप वो टेस्ट ऑफ टाइम जो है वो नहीं स्टैंड करेगी। तो अगर आप एक एक के ऊपर डिबेट करेंगे तो आप एक 5 जजेस में से फैसला करेंगे ना, तो फिर जरूरी नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही बनेंगे। नहीं, तो ये लाजिम भी नहीं है कि काजी फायज साहब बनेंगे। ये तो आप एक देखें ना, जो कानून आप बना रहे हैं, अगर एक रिकमेंडेशन क्या जरूरत है उसको अमेंड करने की, जब जस्टिस काजी मंसूर अली शाह साहब बन सकते हैं। तो जुडिशल रिफॉर्म्स की वजह से अमेंड किया जा रहा है, ये पर्सन स्पेसिफिक तो कोई शक भी इसके अंदर नहीं है। अब मेरे भाई ने कहा कि जी जजेस का, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो एग्जीक्यूटिव ने करना है ट्रांसफर पोस्टिंग, उसने तो नहीं करना ना, जुडिशल कमीशन ने करना है। तो जुडिशल कमीशन जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड अगर ये इस तरह की चीज करता है तो ये तो अच्छी बात है। तो ये देखिए, आप हर चीज को कहें कि ये तो पता नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि हमारी जुडिशल निजाम फेल है दुनिया में, इट इज रैंक्ड इन द बॉटम, नहीं चल रहा, एक आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। तो कहीं से आप शुरू करें, कहें जी ये तो हमेशा कहा जा सकता है ना कि ये तो आप अपने मफाद के लिए। आखिरी सवाल है राणा साहब, आप क्यों वक्त खत्म हो रहा है, सवाल बड़ा सिंपल है कि फिर आपको जल्दी क्या है सर, आप इंतजार कर लें, कम से कम 100 घंटे तो देना जी, इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप, तो पूरी पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए ना आपको। जेडी जल्दी से की होते ब्रेक ला देती है ना, होते कोई मसला नहीं हैगा, गल होते अब तो ब्रेक लग गई है ना, अब तो एक मौलाना काफी आप सबके लिए। नहीं देखिए, ऑब्वियसली 2/3 के लिए मौलाना साहब है ना कि जो आदमी फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो उसका वोट नहीं गिना जाएगा, ये कहते हैं कि उसका वोट गिना जाएगा, ये तरमीम आ रही है, बाद में सीट हो जाए, कहते जुर्म तो हो जाए पहले। हाँ, अब ये हाथ सेटने की हौसला अफजाई है या हौसला शक नहीं है, जरा इतना पूछ लें, उसके बाद जाने दें। हाँ जी बताएं राणा साहब। देखें, जब ये हुआ था ना तो मौलाना साहब हमारे साथ खड़े हुए थे और JUIF भी हमारे साथ खड़ी हुई थी जब ये रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। तो ये हुआ था ना, जब ये हुआ था तो तब ये हम साथ थे, अब ये इनको अच्छा लग रहा है। तो आपने सियासत मौलाना से सीखे फिर आप। नहीं, एक गलत काम है ना, एक गलत काम है हाथ स्ट्रेडिंग,
اور آپ اس کے ووٹ کو شمار کرتے ہو تو آپ غلطی کی حوصلہ افزائی کرتے ہو. صحیح بات. جی کچھ اچھا، اس میں گزارش یہ ہے کہ آرٹیکل 63 میں پہلے سے یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی اپنی پارلیمانی پارٹی کے جو لیڈر ہے اس کی مرضی، اس کی ڈائریکشن کے مطابق ووٹ نہیں ڈالتا تو وہ اپنی سیٹ لوز کر جائے گا، لیکن ووٹ ڈالے گا تو پھر اسے سزا ملے گی. یہ تو کانسٹیٹیوشن کو قتل کرے گا تو پھر اس سے پہلے وہ ڈیسیٹ نہیں ہو سکتا. یہ جو فیصلہ تھا وہ پرویز الہی کیس میں پنجاب اسمبلی والا، تو اس میں بھی کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا. یہی قرار دیا گیا نا جی کہ آپ صرف جرم کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کو پھانسی بھی ہو جائے گی، اور ساتھ جو ہے نا آپ کا ابھی ایف آئی آر بھی ہوئی. کچھ کہنا چاہیے. میں اس کے اوپر یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ اس چیز کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اغوا کر لو، منڈیاں لگا لو، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار کے اٹھا لو، پیسے دے لو، اور پھر اس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ کسی اور کو ووٹ دے دے. اچھا، ویسے وقت ختم ہو گیا. وقت ختم ہونے سے پہلے آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ حکومت ہار گئی ہے، اپوزیشن جیت گئی. حکومت ہار گئی ہے، مولانا جیت گئے. بس اپوزیشن کہہ دینا، ان کا بھی خیال رکھنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت رکھے. اللہ حافظ.